جلتا
دم بدم رنگ کو بدلتا ہے، بس نہیں کچھ کسی کا چلتا ہے، نام پانی کا سب جو لیتے ہیں، منہ کو گھبرا کے کھو گھر جاؤں کیا کروں تدبیر، ہائے بچے میرے تیری تقدیر، نہ تو پانی ملا تجھے نہ شیر، حال جب دیکھتی ہے بد زینب کہتی ہے یا علی، ہائے کیا وقت ہے پڑا ہم پر، کرنے پائے نہ ماتم اکبر، ہوئی درپیش رحلت اصغر، اب میں نکلوں گی اوڑھ کر چادر، لشکر شام پاس جاؤں گی، حال بے شیر کا کہوں گی جا کہ ہوں میں سیدانی، دیکھو مرتا ہے یہ میرا جانی، تشنگی کی ہے اس پر طغیانی، واہ کیا خوب کی ہے مہمانی، کرو سیراب لال کو میرے پانی دونوں نے رکے کہنے لگے امام غیور، غافلو کچھ نہیں ہے تم کو شعور، تم سمجھنا نہیں خدا کو دور، میرے بچے کا کچھ نہیں ہے قصور، بے گناہ کی نہ جان لو یارو، میرے کہنے کو مان، ظالم وار تا پیمبر کا دم نکلتا ہے میرے دل بھر کا، کرو حلقہ میرے صغر کا، جان دوں گا میں تم کو کوثر کا، فرمولا بولا آپ ملتا ہے، ٹھہرو جوان، بولے کرتا ہے کیا غضب ظالم
ہم نہ ظالم سنتا تھا شیخ کا کہنا کب ظالم تیرا برو کمان کو چھ مارنے کی جان کو مارا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمقبر والقطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتعی البتی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادت الامم اولیاء النعم عدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک صلوات پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت کہ جسے میں نے آپ کے سامنے اس عشرے کے لیے موضوع قرار دیا ہے کہ جس آیت میں خدا بند عالم اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہیں اس دنیا میں ضعیف کر دیا گیا ہے، کمزور کر دیا گیا ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، پہلا احسان ہمارا یہ ہوگا کہ ہم انہیں امام بنائیں گے. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور خالی امامت نہیں بلکہ ہم انہیں وراثت بھی عطا کریں گے. یہ دو جزا، دو بدلے، یہ دو عہدہ اللہ ان لوگوں کو دے رہا ہے کہ جنہیں ضعیف کر دیا گیا ہے، کمزور کر دیا گیا ہے، کہ انہیں امام بھی بنا رہا ہے اور انہیں وارث بھی بنا رہا ہے. تو اب اگر
اسی بات پہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جب نبی کی حدیث پہ، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، تو جب ہم اس نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے نکلیں اور امام کو تلاش کریں اور اس سچے امام کو ڈھونڈیں، تو اس آیت کو مشعل راہ بنائیں اور امام تلاش کرتے وقت یہ دیکھیں کہ جو امام ہے وہ طاقتور ہے یا اسے کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اب قرآن کی آیت کی روح سے امامت اس کے پاس نہیں جائے گی کہ جس کے سپورٹرز کی تعداد زیادہ ہو، کہ جس کے ماننے والے اور جس کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہو، بلکہ امامت اس کے پاس جائے گی کہ جس کے یار و مددگار بڑے مختصر سے ہوں۔ نستضعفو کا مطلب یہی ہوتا ہے، میں عرض کر چکا کل کی مجلس میں اور پرسوں کی مجلس میں۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے خالی ہم امام نہیں بنائیں گے بلکہ ہم انہیں وارث بھی بنائیں گے، ہم انہیں وراثت بھی عطا کریں گے۔ اور اس آیت کی بات ہے، اب یہاں سے گفتگو میری شروع ہو رہی ہے، کل کے مرحلے سے میں مسلسل ہو گیا اور کل کی مجلس سے جو ہے وہ اس کو میں نے کنٹینیو کر دیا کہ نجعلہم الوارثین، کہ ہم انہیں وارث قرار دیں گے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اللہ پہلی بات کہ جو اس آیت کے اندر ہے، جو پہلا سوال وہ یہ پیدا ہوتا ہے اس سینٹنس میں اور اس جملے میں کہ خدا کہہ رہا ہے ہم انہیں وارث قرار دیں گے، لیکن اللہ نے وراثت کا تذکرہ تو کیا کہ ہم انہیں وارث بنائیں گے، لیکن کوئی حد بندی نہیں کی ہے خدا نے، یعنی کوئی دائرہ نہیں کھینچا ہے کہ کاہے کا وارث بنائے گا، کتنا وارث بنائے گا، کتنی وراثت اس تک منتقل ہوگی، کتنی چیزوں کا وہ وارث بنے گا، یہ آیت میں کہیں نہیں ہے، بلکہ مطلق گفتگو ہے کہ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم انہیں وارث بنا دیں گے۔ اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ جب بات مطلق رکھی جائے تو وہ کچھ کو نہیں بیان کرتی، ایک تہائی کو نہیں بیان کرتی، آدھے کو نہیں بیان کرتی، بلکہ مکمل کو بیان کرتی ہے کہ اب یہاں وراثت کسی ایک حصے میں، کسی ایک شعبے میں، کسی ایک چیز میں محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے اس کی وراثت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نجعلہم ائمۃ، کہ ہم انہیں امام بنائیں گے اور انہیں وارث بنائیں گے۔ تو یہ وراثت کا مرحلہ، پہلی بات کہ مطلق لفظ رکھی ہے اللہ نے کہ ہم انہیں وارث بنا دیں گے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں وارث وراثت عطا کر دیں گے۔ اور خدا نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی وراثت، وہ دائرہ محدود نہیں کیا ہے۔ جب بھی ایک باپ اپنی وراثت کو تقسیم کرتا ہے تو دائرہ محدود کرتا ہے، اگر اس کے کئی عدد بچے ہوں، اولادیں ہوں، تو کسے کیا دیا، کسے کیا دیا، وہ معین کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ معین نہ کرے بلکہ مطلق چھوڑ کے چلا جائے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اب اسے دینا ہے کچھ، بڑے بیٹے کو تو جتنا دینا ہے وہ معین کرنا پڑے گا، اور اگر وہ مطلق لکھ کر کے چلا جائے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنی وراثت دے دی، تو اب تھوڑا موڑا نہیں ملے گا بلکہ پورا ہی، وہ تو دعویٰ کر کے بیٹھ جائے گا کہ بھئی اس میں تو کوئی معین تو کیا نہیں ہے، سب میرے باپ نے مجھے عطا کیا ہے، سب کا وارث میں ہوں، یہی تو دعویٰ ہوگا، چونکہ معین نہیں کیا گیا۔ اب قدرت کہہ رہی ہے نجعلہم الوارثین، کہ ہم انہیں وارث بنائیں گے، اور اللہ نے معین نہیں کیا۔ اور کیجئے کوئی دائرہ نہیں کھینچا ہے کہ اس کی وراثت کا دائرہ کہاں تک ہے، اور کیجئے گا، اور وہ کاہے کا وارث ہے، اور یہ معین نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں تک خدا کی خدائی جا رہی ہے وہاں تک اس کی وراثت جا رہی ہے، وہاں تک اس کی میراث۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور بھی ہے کہ دیکھیے خدا یہ بتا رہا ہے کہ ہم وارث بنائیں گے، تو مورث کون ہے جو وراثت چھوڑ رہا ہے، جو دے رہا ہے، وہ پتہ چل گیا کہ وارث بنانے والا کون ہے، وہ ہے اللہ۔ کسے بنائے گا یہ بھی چلیے کسی حد تک کلیئر ہو گیا کہ جسے اس زمین پہ ضعیف کر دیا گیا، جس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اسے وارث بنائے گا، یہ تو طے ہے۔
لیکن ارکان وراثت کیا ہیں؟ وہ کاہے کا وارث بنائے گا؟ یہ کون سی وراثت ہے کہ جو خدا سے منتقل ہونے والی ہے اس بندے تک؟ آپ غور کیجئے، کبھی ایک سوال ہے کہ نہیں؟ اب اس آیت میں خداوند عالم نے یہ بتایا ہے کہ وارث بنانے والا میں ہوں، وارث بننے والا کون ہے یہ بھی بتا دیا گیا، لیکن کاہے کی وراثت، وہ کاہے کا وارث بنے گا، کون سی وراثت اس تک منتقل ہوگی، یہ اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ خدا کس کس چیز کو وراثت کہہ رہا ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، کون کون سی چیز ہے کہ جو میراث بن رہی ہے۔ اب جتنی چیزیں میراث بنتی چلی جائیں گی یہ ان چیزوں کا وارث بنتا چلا جائے گا۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بہت توجہ رکھیے، اس لیے کہ یہ اس وقت کی جو گفتگو ہے وہ آیات کے ذیل میں ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آسان ہونے والی نہیں ہے، تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، چونکہ مجھے اپنے موضوع کا اور اپنے سبجیکٹ کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آیات کے ذیل میں اور روایات کے ذیل میں ہی گفتگو ہماری آگے بڑھتی رہے۔ غور کیجئے گا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی وراثتیں کیا کیا ہیں، خدا کن کن چیزوں کو میراث کہہ رہا ہے، کن کن چیزوں کو وراثت کہہ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ہمیں وراثت ملتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہم یہ طے کرتے چلے جائیں گے کہ اس کا وارث کون ہے۔ غور کیجئے گا، اب اگر وراثت دیکھیے گا تو کوئی انسان ہو، ہم ہو چاہے آپ ہوں، فطری سی بات ہے، دو طرح کی وراثت ہوتی ہے، دو طرح کی وراثت ہوتی ہے، ایک وراثت مادی اور ایک وراثت معنوی۔ دو طرح کی وراثت ہے، ایک مادی وراثت اور ایک معنوی وراثت۔ اب یہ مادی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے دو قسموں میں جو ہمارے ہاں رائج ہے، منقول اور غیر منقول۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی جو چیز قابل نقل ہے اور جو چیز قابل نقل نہیں ہے۔ جو چیز قابل نقل ہے جیسے پیسہ ہے، سامان ہے، یہ ساری چیزیں قابل نقل ہے، اور جو چیز قابل نقل ہے نہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جائی جا سکتی، جیسے زمین ہے، جیسے گھر ہے۔ تو مادی وراثت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک منقول اور ایک غیر منقول۔ توجہ رکھیے گا، اب وراثت دو طرح کی ہو گئی، ایک مادی وراثت اور ایک معنوی وراثت۔ مادی وراثت بھی دو حصے میں تقسیم ہوئی، ایک منقولہ اور ایک غیر منقولہ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس وراثت کا تذکرہ ہو رہا ہے آیا یہ مادی وراثت ہے یا معنوی وراثت ہے؟ غور کیجئے گا، اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس آیت پہ گفتگو سنی ہو یا کہیں کوئی مطالعہ کیا ہو، تو زیادہ تر جب بھی وراثت خدا کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کا تبادر ذہنی جانتا ہے وراثت معنوی کی طرف۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں، وراثت معنوی کی طرف۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ اللہ خالی معنویات کا وارث ہے، نہیں، اللہ مادیات کا بھی وارث ہے، بھئی بنایا ہی ہوا اس کا ہے۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب اسی کا بنایا ہوا ہے تو وہی تو مالک ہوگا۔ بھئی یہ زمین اسی کی بنائی ہوئی ہے، یہ مادہ ہے کہ نہیں ہے، یہ میٹر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ آسمان اسی کا بنایا ہوا، یہ مادہ ہے کہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی، یہ مادہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب مادہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، جب اللہ کی ملکیت میں ہے تو اللہ کی وراثت بھی کہلائے گی۔ اچھا ایک بات ہم آپ کی گوش گزار کر دیں یہاں کے اوپر جو بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لفظ وراثت جب بھی بولا جاتا ہے تو وہ لغوی والا وراثت نہ سمجھیے گا، وہ لغوی جو ہے جو ڈکشنری میں وراثت کے معنی ہے، یا جو ہم ایک دوسرے کے لیے وراثت یوز کرتے ہیں وہ وراثت مراد نہیں ہے، پہلے کلیئر۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے نا وراثت کے بارے میں یا میراث کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میراث پانے کے لیے مورث کا مرنا ضروری ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، زندگی میں جو دے دے وہ عطیہ ہوگا، وراثت نہیں ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے کو زندگی میں جو عطا کر دے، کہ باپ اپنی حیات میں کسی بیٹے کو دے دے، کچھ بھی دے دے تو وہ وراثت نہیں کہلائے گی، وہ عطیہ، ہدیہ، گفٹ، جو بھی نام دینا چاہیے دیکھ لیجئے۔ غور کیجئے گا، وراثت کے منتقل ہونے کے لیے، میراث کے منتقل ہونے کے لیے شرط ہے کہ باپ مرے، دادا مرے تب میراث بٹے گی۔
غور کیجیے گا، مرنا شرط ہے، لہذا اب وہاں نہیں لے جایا جا سکتا، اس لیے کہ کسی انسان کی وراثت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ غور کیجیے، دیکھیں تھوڑا سا کلیئر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہم لوگ الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں مفہوم سے۔ آج آپ اپنی جگہ نہیں بیٹھے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، ایک اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات۔ غور کیجئے گا، تو یہ ہے معاملہ۔ تو اب جب خدا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وراثت کا معاملہ اور ہے۔ اب دیکھیے بہت توجہ رکھیے، تو میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ اندر جانے کی کوشش کروں اور جا کر کے تھوڑا سا ایک مطالب جو ہے اس سے باہر نکلیں تاکہ انشاءاللہ لطف اندوز بھی ہوں، تھوڑا سا ہمارا بھی فائدہ ہو۔ اس لیے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں تو سکھانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ یہاں بیٹھنے کا مطلب سکھانا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے میں سیکھتا ہوں۔ جی ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ غور کیجئے گا، تو اب جو جس وراثت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہمارے اور آپ والی وراثت جو ہمارے یہاں اصطلاح اور جو ہمارے یہاں ڈیفینیشن ہے وراثت کی، وہ وراثت مراد نہیں ہے۔ اب ہمیں، میں آ جاؤں اپنی منزل کی طرف، تو اب ہمیں تلاش کرنا ہے وہ کون کون سی وراثتیں، کس کس شے کو اللہ نے میراث کہا ہے۔ خالی معنوی وراثت نہیں، یہ ذہن میں نہ جائے کہ اللہ نے انہیں وارث بنایا ہے معنوی وراثت کا اور کچھ نہیں کہا، نہیں، جب اللہ کی ملکیت میں پوری کائنات ہے اور اللہ معنویات کا بھی وارث ہے اور مادیات کا بھی وارث ہے، تو یہ وراثت اگر متقل ہوگی تو مادی وارث بھی وہ قرار پائے گا اور معنوی وارث بھی وہ قرار پائے گا۔ تو اب دو طرح کی وراثت ہوگی، مادی اور معنوی وراثت۔ تو اب پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مادی وراثت میں اللہ نے کس کس چیز کو وراثت کہا ہے۔ جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جمعی طور کے اوپر ہمیں سیدھے سیدھے آسان سی ایک آیت مل گئی کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بے توجہ رکھیے گا، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ ڈالا ہے، ہم نے زبور میں تحریر کر دیا ان الارض، کہ یہ زمین میراث ہے ان لوگوں کی کہ جو ہمارے عبد صالح ہیں۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ زمین منتقل ہو رہی ہے میراث، اب اسے بھی میراث کہا جائے، یرثھا، کہ جسے میراث بنایا گیا، کس کی میراث بنایا گیا ہے؟ ان لوگوں کی میراث بنایا گیا ہے کہ جو عبد صالح ہیں۔ تو زمین میراث بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بغور کیجئے گا، یعنی پوری کائنات۔ اچھا زمین کا معاملہ معنویات سے نہیں ہے بلکہ مادیات سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معنویات کی کھیتی ہی مادیات پہ ہوتی ہے۔ تو توجہ رکھیے گا، معنویات کی فصل اگانے کے لیے آپ کو مادیات کی زمین ضروری ہے۔ جب تک مادیات کی زمین نہ ہو معنویات کی نہ کھیتی اگائی جا سکتی ہے نہ میدان محشر میں کاٹی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب آپ غور کیجئے گا، دیکھیے اب دیکھیے یہاں سے تھوڑی سی بات، یہاں پہ یہ ایک پرینٹس کھل رہا ہے، یہ ایک بریکٹ یہ کھل رہا ہے یہاں کے اوپر، وہ کھول دوں تاکہ وہاں تک بات پہنچے، لطف اندوز بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہم نے اسے وارث بنا اس زمین کا۔ اچھا اگر اس زمین سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ زمین مان لیں تو مسلمان پھنستے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جو یہ بات اشارے میں کہہ دی جائے اور سامنے والا تڑپتا ہے تو ڈائریکٹ گالی بکنے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے نا۔ غور کیجئے گا، آپ تصور کیجئے گا، اگر یہ زمین، خدا کہہ رہے ہیں نا، اب یہ قرآن ہے، لفظ ہے ارض کی، کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، ہم نے اس زمین کا وارث بنایا ہے، میراث دی ہے، وارث بنایا کسے؟ تو اب اگر یہی زمین مان لیں تو معاملہ پھنستا ہے۔ تو وہی کام کہ جو 1400 برس سے کرتے آئے، قینچی چلانا، وہی قینچی چلی کا زمین سے مراد یہاں کی زمین نہیں، جنت کی زمین ہے۔ بھئی یہاں سے وہاں لے گئے، اب دیکھیں پھنستے کیسے اگر زمین مان لیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین انبیاء کی میراث بنتی ہے۔
غور نہیں کیا آپ نے میں نے کیا کہا. اگر یہاں کی زمین مان لیتے تو پھنستے، لیکن اس کا مطلب یہ پروف ہو جاتا قرآنی پوائنٹ آف ویو سے کہ زمین انبیاء کی میراث بنتی ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ زمین انبیاء کی میراث بنتی ہے تو فتق کا غاصب ہونا ثابت ہو جائے گا. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر یہ تسلیم کر دیا ان الارض کہ یہ زمین جو ہے وہ میراث ہے، کس کی میراث ہے؟ عباد الصالحون کو. فوراً قینچی چلائی گئی کہ بھئی اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، دنیا کی زمین نہیں. وہ جنت کی زمین کے وارث ہیں، وہ جنت کی زمین کے وارث ہیں. توجہ رکھیے گا. اب دیکھیے بات آگے بڑھتی ہے. قرآن ہے، قرآن کہیں سے کوئی راستہ نہیں نہ چھوڑتا. ہمارا اور آپ کا کلام تو ہے نہیں کہ کوئی کہیں سے بھی ڈھونڈ لے نکال لے اور اپنے آپ کو نکال لے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن اب یہ وراثت تذکرہ، ایک وراثت کا تذکرہ ہوا ان الارض زمین کے بارے میں کہ ہم اسے وارث بنائیں گے ان لوگوں کا کہ جو عبد صالح ہوں، جو اللہ کے صالح بنتے ہیں انہیں وارث بنایا جائے گا اس زمین کا. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آیا یہ وراثت منتقل ہوتی ہے، کیا یہ عام آدمیوں کے لیے ہے یا پھر انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے؟ یہی دعویٰ پیش ہوا تھا اور بی بی نے اسی حوالے سے احتجاج کیا تھا. آ کر کے احتجاج کیا تھا بی بی نے اسی حوالے سے کہ جب بی بی سے یہ کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کہ جو ہے ہم انبیاء کرام کہ لا نورث ولا نورث، کہ ہم نہ میراث پاتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں. ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. بغور کیجئے گا. آپ دیکھیے کہیں کہیں سے دیکھیے جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بچایا بہت دنوں تک نہیں جاتا. ایک ضرب المثل بھی مشہور ہے، جھوٹا کم حافظہ ہوتا ہے نا، اس کی میموری زیادہ. لیکن جھوٹ بولا نا، حقیقت رہتی ہے تو یاد رہتا ہے، حقیقت رہتی ہے تو یاد رہتا ہے. لیکن جب گڑھی گئی ہو نا کوئی چیز تو یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے آدمی. ہمیشہ الفاظ چینج ہو جائیں گے. آپ آزما لیے ایک ہی آدمی سے ایک ہی داستان کو 2-3 بار سن لیجئے، وہ ہر مرتبہ الفاظ چینج کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گڑھی ہوئی ہے. بغور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ وہ گڑھی ہوئی، اگر گڑھی ہوئی ہو تو الفاظ کی چینجنگ ہونا یہ تقریباً ایک لازمہ ہے. آرام سے سنیے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بس بالکل آرام ہی سے آج مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل ایک دم سکون کے ساتھ. غور کیجئے گا. تو اب اسی کے حوالے سے احتجاج کہا کہ ہم معاشر الانبیاء وہ کیا ہے کہ نہ میراث دیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں. پہلے اس حدیث پہ، ابھی بی بی کا احتجاج بعد میں، پہلے اس حدیث پہ گفتگو کر لی جائے. یہ حدیث نقل ہوئی ہے صرف 2 آدمی سے، تیسرا کوئی نہیں. یہ حدیث نقل ہوئی ہے نبی سے صرف 2، تیسرا کوئی نہیں. ایک باپ ہے ایک بیٹی. بغور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک باپ سے نقل ہوئی ہے اور ایک بیٹی سے نقل. تیسرا کوئی اس حدیث کے بارے میں راوی نہیں ملا. یہی 2 ہیں. اور بیٹی بھی نے بھی نقل کیا ہے تو باپ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی ایک ہی ہے. توجہ رکھیے گا. اسی بنیاد کے اوپر ابن خلدون نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ خبر احاد ہے، یہ خبر واحد ہے، یعنی ایک آدمی اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے. غور کیجئے گا. اب اگر ایک نقل کر رہا ہے تو چاہے کتنا بڑا سچا کیوں نہ ہو. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ حدیث کے جو قوانین ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسیپٹڈ نہیں ہوتے. اچھا ایک ہی آدمی نے، اچھا تصور سوچ کیجئے، کمال دیکھیے، عجیب بات ہے. سسر نے سن لیا، زوجہ نے نہیں سنا. غور کرنے والی بات ہے. اچھا نقل بھی کیا باپ نے، 9 بیویاں، 8 نے نہیں سنا، 1 نے سنا. بیوی نے سنا، بیٹی نے نہیں سنا. بغور کیجئے گا. سسر نے سن لیا، داماد نے نہیں سنا. بغور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے خود بخود حدیث مشکوک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ خود بخود حدیث مشکوک ہو رہی ہے کہ اتنی معتبر بات، اتنی اہم بات کہ نبی صرف ایک کو بتا کے گئے، کسی اور کے سامنے اس حدیث کی نبی نے بیان ہی نہیں کیا. کہ جبکہ اگر ایسا ہے، اگر مان لیا جائے حق ہے کہ صدقہ ہے جو چھوڑ کے جائیں اور نبی نے صرف ایک کو بیان کیا، تو یہ تو نبی کو سب سے پہلے اپنے گھر میں بیان کرنا چاہیے نا. یہ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں بیان کرنا چاہیے تاکہ اپنے گھر والوں کو صدقہ کھانے سے بچایا جا سکے.
غور کیجیے کہ دیکھیے یہ سوالات ہیں کہ جو پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ تو سب سے پہلے نبی کو اپنی بیٹی کو بتانا چاہیے، چونکہ اسے صدقہ کھانے سے بچانا ہے، اپنی بیویوں کو۔ سسر سے کیا مطلب؟ غور کیجیے گا میں کیا کر رہا ہوں، اسے کون سا صدقہ کھانے سے بچانا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی سب سے پہلے جس چیز سے آپ کو بچانا ہوگا اپنے گھر والوں کو بتائیے گا، کہ جا کے آپ اپنے سسرال میں کہہ کے آئیے گا۔ کیا کیجئے گا؟ اپنے گھر میں بتائیے گا، اپنی بیٹی سے کہیے گا، اپنے بیٹے سے کہیے گا، اپنے داماد سے کہیے گا، اپنی بیویوں سے کہیے گا کہ بھئی یہ پیسہ نہ ٹچ کرنا، چونکہ یہ صدقہ ہے اور ہم سید ہیں۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث مشکوک ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ سب عقلی باتیں ہیں، اگر اس کو آپ غور کیجئے تو خود بخود بات سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ حدیث اس طرح سے پہلے مشکوک ہو جاتی ہے کہ نبی سسر کو بتا رہے ہیں لیکن جس کو کھانے سے بچنا ہے اسے نہیں بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے کہ ماں ترک نہ ہو، صدقہ جو ہم نے چھوڑ دیا وہ صدقہ اگر ہے تو پہلے بیٹی سے بتانا چاہیے، اسے بچانا وہ سیدہ ہے۔ غور کیجئے گا حسن و حسین سید ہے، انہیں بچنا ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو پہلی بات کہ اگر نبی کو بتانا تھا تو اپنے گھر میں بتاتے، راوی بس ایک ہے، جتنوں نے روایت کی بس ایک راوی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جب معاملہ پیش ہوا تو دعویٰ کرنے والا صدیق، توجہ رکھیے، اور جھٹنانے والی صدیقہ، غور کیا، دونوں مستند مسلمانوں کی نگاہ میں، دعویٰ کرنے والا حدیث کا صدیق اور جھٹلانے والی صدیقہ، دونوں مستند۔ تو سوال بنتا ہے کس قانون کے تحت اس کی مان لی گئی، اس کی نہیں مانی گئی؟ بے سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اچھا عجیب بات دیکھیے، ایک قاعدہ ہے بی بی کا جو احتجاج ہے، دیکھیے کتنا لاجیکل بات کی ہے، یہ آپ کے انڈیا کے قانون میں بھی، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن کتنی لاجیکل بات کی فاطمہ زہران، کتنی لاجیکل بات، یعنی کوئی قانون دنیا کا کسی بھی جگہ کا کہیں کا بھی جو سسٹم ہو، آپ جا کے اس کے سامنے رکھیے اور پوچھیے تو ہر ایک کہے گا کہ نہیں یہی تو ہے، یہی تو قانون ہے، یہ بہترین جرا ہے کہ جو بی بی نے کی ہے۔ غور کیجئے گا جب پہنچی ہے تو دلیل مانگی گئی کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ فدق نبی نے آپ کے حوالے کیا تھا اور آپ کا ہے اور آپ کی ملکیت ہے؟ تو بی بی نے فوراً سوال کیا، یہ بتا نبی کی وفات تک فدق تیرے پاس تھا کہ میرے پاس؟ ایک چیز ہوتی ہے قاعدہ ید، فقہ میں ایک ہے قاعدہ ید، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، لا پوزیشن۔ اب جس کے ہاتھ میں پوزیشن ہے نا مالک وہی ہے، اسے کہتے ہیں قاعدہ ید۔ یعنی کیا مطلب، اگر یہ رومال میرے پاس ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں اس کا مالک ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا مالک نہیں ہوں تو ثبوت میں نہیں دوں گا، ثبوت آپ دیں گے۔ غور کیجئے گا گواہ میں نہیں پیش کروں گا، گواہ آپ پیش کریں گے۔ جب بی بی سے عدالت میں بیٹھ کے ثبوت مانگا گیا کہ دلیل کیا ہے کہ نبی نے فدق کو آپ کے نام پہ لکھا تھا، بی بی نے سوال کیا یہ بتا کہ فدق کس کے پاس تھا، میرے پاس تھا کہ نہیں؟ کہا تھا۔ کہا اس کی محصولات سے ہمارے گھر والے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ نہیں؟ کہا اٹھا رہے تھے۔ کہا میرے پاس تھا تو میں دلیل نہیں دوں گی کہ میرا ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو دلیل پیش کر کہ یہ میرا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا کیسا لاجیکل فیصلہ بی بی نے کیا ہے، یہ میرا ہے، میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ جب رسول خدا اس دنیا سے کہے میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا، میرے ہاتھ میں تھا، تو نے چھینا ہے مجھ سے، تو جب میرے ہاتھ میں تھا تو میرا ہوا۔ اب اگر میرا نہیں ہے تو ثبوت تجھے دینا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس نے الزام لگایا، کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا یہ حدیث اس نے، اب آپ دیکھیے گا کیسی جرا ہے، کتنی سلیقہ سکھایا بحث کا، اگر کوئی عقل مند ہو فیصلہ کافی ہے۔ اس نے کہا میں نے رسول سے سنا ہے
کہ رسول نے کہا ہے کہ ہم معاشر انبیاء یہ نہ ارث لیتے ہیں نہ ارث چھوڑتے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا رسول نے کہا, بی بی نے کہا خدا نے کہا ہے کہ سلیمان نے داؤد سے ارث حاصل کیا. اور کیجئے گا, میں اس سے آپ تصور کیے, وہ رسول کی بات کر رہا تھا, بی بی اللہ کی بات کر رہی تھی. کہ رسول نے کہا ہے کہ ہم معاشر انبیاء نہ ارث لیتے نہ ارث چھوڑتے. کہ رسول نے کہا ہے, تو تہمت لگا رہا ہے رسول پہ, الزام لگا رہا ہے رسول پہ, چونکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ سلیمان نے ورثہ سلیمان و داؤدا, کہ سلیمان نے داؤد سے ارث پایا ہے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے, تو ایک نبی دوسرے نبی سے ارث پا رہا ہے, یہ فیصلہ قرآن کا ہے, اور تو نبی کی, میرے بابا کی حدیث مجھے سنا رہا ہے. بے توجہ رکھیے گا, یہ تو تہمت لگا رہا ہے, تو یہ الزام لگا رہا ہے. میں کہوں گا بی بی ان سے کیا تعجب, جب نبی حیات میں تھے, جب یہ ہذیان کا الزام لگا سکتے ہیں, تو مرنے کے بعد تہمت لگانا کون سی بڑی بات ہے. بے غور کیجئے گا, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور کیجئے گا. تو اب یہ میراث کی گفتگو ہو رہی, تو بیوی نے ثبوت کے طور پہ کہا کہ بھئی یہ قرآن موجود, تو حدیث سنا رہا ہے, میں تجھے قرآن سنا رہی ہوں, اور تو جانتا ہے کہ نبی ارشاد فرما کے گئے کہ جو حدیث میری زبان سے سنو, مجھ سے کوئی نقل کرے اور سنو, تو اسے قرآن سے ملا کے دیکھو, اگر مطابق قرآن ہے تو قبول کر لو, اور اگر مخالف قرآن ہے تو دیوار پہ دے مارو. کسی اور نے کہی ہوگی, میں نے نہیں کہی ہے, یہ میرا ارشاد نہیں ہے, اگر وہ مطابق قرآن نہ ہو. اچھا, اب یہاں پہ جو میں نے آیت پڑھی, وَوَرِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ, کہ میراث پائی سلیمان نے داؤد کی, ہے نا, یعنی داؤد کیا چھوڑا تھا داؤد نے کہ جو سلیمان نے میراث پائی. اب ایک سوال ہے نا کہ بھئی کیا چیز سلیمان کو داؤد سے میراث میں ملی. اب یہاں پہ پھر آ کے قینچی چلی کا علم, لیکن اللہ نے کہا کہ اہتمام قدرت, اس سے جسٹ پہلے کی آیت میں خدا بند عالم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا ہے. پہلے ہی اللہ نے کلیئر کر دیا. غور کیجئے کہ ہم نے داؤد و سلیمان دونوں کو, ہم نے, سلیمان نے داؤد سے علم نہیں لیا, بلکہ داؤد کو علم بھی میں نے دیا, سلیمان کو بھی علم میں نے دیا. غور کیجئے گا, اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا کوئی بھی عہدہ میراثی نہیں ہوتا. توجہ رکھیے, کوئی بھی منصب میراث کے طور پہ منتقل نہیں ہوتا. نبوت وراثت نہیں ہے, امامت وراثت نہیں ہے, علم وراثت نہیں ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کے مال کا تو وارث ہو سکتا ہے, اپنے باپ کے علم کا وارث نہیں ہو سکتا. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں, اپنے باپ کے صفات کا وارث نہیں ہو سکتا, اپنے باپ کے کمالات کا وارث نہیں ہو سکتا, اپنے باپ کے اخلاق کا وارث نہیں ہو سکتا. بے توجہ رکھیے گا, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا وارث ہے, تو آپ جانتے ہیں کس کی بات ہو رہی, آپ جانتے ہیں زمین کی بات ہو رہی, آپ جانتے ہیں بینک بیلنس کی بات ہو رہی, آپ جانتے ہیں گھر بار کی بات ہو رہی ہے. علم کی بات کوئی نہیں کرتا, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ میراث میں نہیں ملتا, بلکہ یہ جد و جہد کر کے حاصل کیا جاتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں. تو خدا نے یہ کلیئر کر دیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ علما, کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا ہے. اور پھر قرآن وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ, کہ میراث پائی سلیمان نے داؤد سے. تو کاہے کی, یہ تنہا ایک ہی میراث ہے, وہ ہے مال کی. بھئی وہ حکومت کی میراث کے جو منتقل ہوئی داؤد سے سلیمان تک, وہ حکومت ہی کی میراث ہے کہ جو منتقل ہو رہی ہے داؤد سے سلیمان تک. علم کی میراث نہیں ہے, نبوت کی میراث نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مان لیا جائے نبوت عہدہ وراثت ہے, تو جناب ابراہیم نے, کل ہی میں نے پڑھا تھا, دعا کی تھی نا, وَمِن ذُرِّيَّتِي, میرے بابود میری ذریت. اللہ نے کیا کہا, لا ینال عہد الظالمین. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, دوسرے کے بچوں کے بارے میں کہ ابراہیم کے بچوں کے بارے میں؟
غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں. یہ دوسروں کے بچوں کے بارے میں ہو رہی ہے یا ابراہیم کے بچے؟ یہ ابراہیم، جناب ابراہیم کے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لا ینال عہدی، میرا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. کسی ظالم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ امامت وراثت کے عنوان سے قابل انتقال نہیں ہے کہ انہیں میراث میں مل جائے، بلکہ اس کے لیے اپنی ایبلٹی، اپنی صلاحیت کو ثابت کرنا پڑے گا. لا ینانو. اور اگر مان لیا جائے وراثت ہے، اور اگر مان لیا جائے وراثت ہے، تو جب تک باپ نے عقد نہیں کیا ہے نا، تب تک چاہے فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو دینا پڑے گا. غور کیجئے گا میں کیا، اور بٹے گی تو برابر سے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر اسے میراث مان لیا جائے کہ یہ بھی باپ سے بیٹے کی طرف وراثت میں منتقل ہوتی ہے نبوت، اور یہ عہدہ اللہ کا بیٹے سے باپ کی طرف منتقل ہوتا کاہے میں؟ وراثت میں. تو جب وراثت بٹتی ہے نا، یعنی باپ گیا وراثت تقسیم ہوگی، تو اس میں آپ کوئی بھی اس میں پارشیلٹی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو برابر للذکر مثل حظ الانثیین. تو خالی بیٹا ہی نبی نہیں ہوگا، بیٹی بھی ہو جائے گی. غور کیجئے گا، دیکھیے باریک بات ہے اگر اسے میں پہنچا سکا کہ اگر اسے وراثت مان لیا جائے اور یہ منتقل ہوگی بھائی میراث کے طور پہ، تو ایک کو کیوں ملے گی؟ کس قانون کے تحت ایک کو ملے گی؟ 3 بیٹے ہیں، تینوں کو ملنی چاہیے. اور خالی بیٹے کو کیوں ملے گی؟ جیسے مال بیٹوں کو منتقل ہو رہا بیٹیوں کو بھی، تو بیٹوں کو بھی جانا چاہیے، بیٹیوں کو بھی جانا چاہیے. ویسے ہی نبوت بھی بٹے اگر اسے وراثت مان لیا جائے. کہ وراثت نہیں ہے، ورثہ سلیمان و داؤد. یہ مال کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات نہیں. علم میراث میں نہیں تقسیم ہوتا، بلکہ خدا نے کہا لقد آتینا سلیمان داؤد و سلیمان، ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے عہدیدار آتے ہیں آسمان سے، وہ اللہ کی جانب سے عطا کیے ہوئے عہدے کا اعلان شعور کی منزلوں میں نہیں کہتے، بلکہ گہوارے میں ہی کر دیتے ہیں. غور کیجئے گا، اللہ کے عطا کردہ صفات و کمالات کا اظہار صرف اپنے گہوارے. یہی سبب تو ہے کہ علم چونکہ اللہ عطا کرتا ہے اور ادھر سے لے کے آتا ہے، یہاں آ کے نہیں لیتا، چونکہ ادھر سے لے کے آتا ہے. تو جب آتا ہے تو اگر عیسیٰ بن کے آتا ہے تو آواز دیتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور اگر علی بن کے آتا ہے تو نبی کی آغوش میں کہتا کہیے تو قرآن سنا دوں. غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبوت یہ وراثت کے عنوان سے نہیں جائے گی. کوئی اللہ کا عہدہ، صفات و کمالات، یہ عہدے کے حوالے، یہ سارے عہدے وراثت میں نہیں. جس کے اندر صلاحیت ہوگی اللہ اسے عطا کرے گا، اسے بنائے گا. اب اس کے علاوہ کتنی آیتیں پیش کی؟ جناب زکریہ کی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 اور 15-16، وہ بھی اٹھا کے دیکھ لی. اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں جناب زکریہ کہ میرے معبود، میرے انی خفت الموالیہ من ورائی، کہ میرے معبود مجھے خوف ہے اپنے چچازاد بھائیوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری وراثت کو برباد کر دیں. حب لی من لدنک ولیہ، کہ میرے معبود اپنی طرف سے مجھے ایک جانشین وراثت عطا کر، ایک جانشین عطا کر. اور پھر فرماتے ہیں یرثنی و یرث آل یعقوب من آل یعقوب، کہ جو مجھ سے بھی میراث پائے اور آل یعقوب سے بھی میراث پائے. غور کیجئے گا، یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب زکریا. یہ کون سی وراثت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا نبوت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا رسالت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا علم کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ مال کی بات ہو رہی ہے، اس اثاثے کی. اچھا میں نے ابھی عرض کیا تھا عجیب بات ہے، دیکھیے وہاں تو پیش کر دیا، لیا کیا؟ چھینا کیا؟ زمین. وہاں چھینی کیا؟ فدق چھین لیا گیا. اسی دلیل کو پیش کر کے کہ وراثت جو ہے وہ نبی جو ہے وہ ارث جو نہیں چھوڑتا جو ہے سب اس کا صدقہ. تو سب صدقہ کا مطلب سب صدقہ،
سب صدقہ کا مطلب سب صدقہ، تو کہلے خالی کہے زمین ہی کیوں لی گئی؟ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، خالی زمین ہی کیوں لی گئی؟ جو نبی نے چھوڑا ہے گھر میں گھسنا چاہیے تھا، بے توجہ رکھیے گا، نبی کے کپڑے چھین کے لے آنے چاہیے تھے، نبی کی پلنگ اٹھانی چاہیے تھی، نبی کا بستر لے کر کے آنا چاہیے تھا، نبی کا جتنا اثاثہ تھا، یہی نہیں ساری بیویوں کو بے گھر کرنا چاہیے تھا۔ بغور کہ خالی زمین ہی تھوڑی نبی کا اثاثہ ہے، یہ جن گھروں میں رہ رہی تھی یہ سسرال سے لے کے تھوڑی آئے تھے، بغور یہ جہیز میں لے کے نہیں آئے، یہ نبی کا اپنا گھر تھا، تو جب اپنا گھر تھا اسے کیوں نہیں چھینا؟ بغور کیجئے بھائی اسے بھی تو چھیننا چاہیے تھا، یہ بھی تو صدقہ ہو گیا بھائی، جو نبی جن چیزوں کو استعمال کر رہے تھے وہ سب صدقہ ہو گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہیں، چھینا جا رہا ہے صرف اور صرف زمین کو، تو زمین کو چھین کر کے نبی کی حدیث کی تصدیق نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اپنی بدنیتی کا پتہ دیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس میں نے بات گفتگو اختتام کو پہنچ اور کیجئے گا کہ اب تو میں واپس آ جاؤں جہاں سے گفتگو یہ، تو میں نے کہا تھا کہ یہ بریکٹ میں بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اس موضوع کو، تاکہ اس موضوع سے متعلق تھا، لہذا یہ بات بھی گوش گزار ہمارے نوجوانوں کے ہو جائے تاکہ ان کے ذہن میں رہے، بزرگ ماشاءاللہ سے جانتے ہیں۔ تو ایک ہے وراثت مادی، اب وراثت مادی کے بارے میں کہی ان الارض یرثها عباد، کہ ہم اس زمین کا وارث بھی بنائیں گے ان لوگوں کے جو اللہ کے صالح بندے ہیں۔ تو مادیات بھی، اس کی بھی وراثت ان تک منتقل ہوتی ہے، خالی مادیات کا نہیں، معنویات تو بدرجہ اولا منتقل ہوگی، اس کا وارث بھی ہم انہیں بنائیں گے کہ جنہیں زمین پہ کمزور کر دیا گیا ہے۔ اور کیسا وارث کہ یہ صرف اور صرف اپنے زمانے کے نبی کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ جتنے انبیاء ما سبق ہیں ان سب کی وراثت منتقل ہوگی ان تک۔ اسی لیے زیارت جامعہ کبیرہ میں جملہ ملتا ہے ورثۃ الانبیاء، کہ یہ وہ ہیں کہ جو انبیاء کے ورثے دار ہیں۔ بغور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، یہ انبیاء کے ورثے دار ہیں، اور یہی سبب ہے اس حدیث میں اسی وراثت کا تذکرہ ہے، من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، کہ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اسے چاہیے کہ وہ علی کی طرف دیکھ لے۔ اور کیجئے گا میں کیا اس کا جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور کیجئے گا کہ جو آدم کو ان کے علم میں، خالی علم میں، عام حالات میں آدم کو نہیں، عام حالات میں آدم کو نہیں، بلکہ آدم کو اپنے کمال میں دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، نوح کو اپنے فہم کے کمال میں دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو، عیسیٰ کو اپنی عبادت کے کمال میں دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو، موسیٰ کو اپنی ہیبت کے کمال میں دیکھنا ہے، نہیں کمال میں دیکھنا۔ عجیب بات یہ کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو علی کو دیکھنا چاہے وہ آدم کو دیکھ لے، جو علی کو دیکھنا چاہے وہ نوح کو دیکھ لے، جو علی کو دیکھنا چاہے وہ عیسیٰ کو دیکھ لے، جو علی کو دیکھ نہیں، بلکہ جو آدم کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ غور کیجئے گا، یعنی نبی بتانا یہ چاہتے ہیں سارے انبیاء سمٹ کے علی کی ذات میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک اکیلا علی سوائے مصطفیٰ کی ذات کے کسی اور میں نہیں سما سکتا۔ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ جو دیکھنا چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی یہ ایک مرحلہ ہے وراثت کا، اس طرح بات آگے پڑھے گی کہ یہ وراثت کیسے منتقل ہوتی ہے، یہ وراثت کیسے قابل انتقال ہے، اور کیسے دو طرح کے وارث ہوتے ہیں۔
جب وراثت باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے تو یہ 2 طرح کے وارث ہوتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جتنا باپ نے دیا تھا اتنا بھی نہیں رکھا، برباد کر دیا، ختم کر دیا، کم کر دیا۔ ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جتنا دیا تھا اتنا باقی رکھا۔ اب جو جتنا دیا اتنا باقی رکھے تو اسے کہتے ہیں خلف، کہ جتنا باپ نے دیا تھا وراثت منتقل ہوئی تھی اتنا بھی باقی رکھے نا، تو اسے کہا جاتا ہے خلف۔ لیکن ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جتنی وراثت آئی تھی اس سے اس نے بڑھا دیا، اسے کہتے ہیں خلف صالح۔ تو غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 طرح کے، اب یہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی اور اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آپ تصور کیجئے جہاں تک میں لے کر کے آنا چاہتا تھا، اور گفتگو میری اختتام کی منزلوں سے قریب ہو گئی، چونکہ آج تھوڑی طبیعت جو ہے میری اس لائق نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر گفتگو کر سکوں، لہذا بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور بہت سی چیزیں کہ جو انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو یہ وراثت کا معاملہ کہ یہ خالی مادی وراثت نہیں ہے بلکہ یہ معنوی وراثت بھی ہے، دونوں کے وارث ہے کہ جسے اللہ قرار دے رہا ہے۔ ابھی میں نے بات ہی نہیں کی کہ کسے وارث بنایا جا رہا ہے، وہ وارث ہے کون جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اسے ہم وارث بنائیں گے۔ ابھی میں نے اس کی پوری مکمل شرح نہیں کی ہے، بس ایک اشارہ کیا ہے کہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے تاکہ میں اس منزل تک آسانی سے آپ کو لا سکوں۔ غور کیجئے گا، تو یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگلی جو بات مجھے کل کرنی ہے اور پرسوں کرنی ہے اس کے لیے اس حدیث کا کو مقدمہ بنایا ہے میں نے، اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اگر یہ ذہن میں رہے گی تو اس بات کا لطف اور ان حدیثوں کا اور ان روایات کا، ان آیتوں کا لطف انشاءاللہ آئے گا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، کہ جو یہ ارادہ رکھتا ہو کہ آدم کو ان کے علم میں، غور کیجئے یہ مخصوص کیا جا رہا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے انہیں دیکھ لے، جو نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے۔ غور کیجئے گا کہ یہ محدود کیا جا رہا ہے، اور یہ اور بات ہے، دیکھیے مسئلہ کہاں پھنستا ہے کہ جب بھی کچھ ہضم کرنے کے لیے انسان 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بالکل انسان نیوٹرل ہو کے کوئی بات کو سنتا ہے، تو جب کسی بات کو بالکل نیوٹرل ہو کے سنتا ہے تو پھر عقلی پیرائے کے اوپر تولتا ہے، اس کا وزن کرتا ہے، اگر وہ ایکسیپٹیبل ہوگی تو اسے ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کرنے والی حکم، اور اگر نہیں ہوگی تو اسے رد کر لے گا۔ دوسرے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کسی عقلی پیرائے پہ نہیں تولتا بلکہ کچھ طے کر کے آیا ہوتا ہے پہلے سے کہ بھئی یہی صحیح ہے، اور جب یہی صحیح ہے تو کوئی بھی دلیل دی جائے اسے ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اب جب پیش کی جاتی ہے حدیثیں، ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ہر ایک نے ہے نقل کیا ہے۔ کون ایسا علماء عامہ علماء خاصہ میں ہے کہ جس نے اس حدیث کو، اس روایت کو نقل نہ کیا ہو؟ لیکن الزام آتا ہے، ابھی اٹھائیے سوشل میڈیا پہ آجی میں دیکھ بھی رہا تھا، کبھی ہر معاملے میں کہ ہر فضیلت آپ لے کر کے دریا علی پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہی نہیں ہے، اب یہ تو ٹی وی کے اوپر باقاعدہ لائیو چلا تھا کہ آپ انہیں انبیاء سے بڑھا دیتے، آپ انہیں انبیاء سے ملا رہے ہیں۔ بھئی ان سے سوال کیجئے کہ اگر ہم ان کو انبیاء سے نہ ملائیں تو ملائیں کس سے؟ ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر انہیں انبیاء سے نہ ملایا جائے تو ملایا کس سے جائے؟ غور کیجئے گا، اور فوراً کسی نہ کسی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ام یحسدون الناس ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ کیا اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جو فضل اللہ نے، جس کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے، لوگ اس بات پہ حاسد ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو عطا کر دیا ہے، لوگ اس پہ حسد کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، دیکھیے علماء نے اور حکماء نے اور عرفاء نے حاسد کی ایک پہچان بتائی ہے کہ اگر حاسد کو پہچاننا ہو تو بڑا آسان طریقہ ہے، اس کے سامنے اپنا کمال بیان کرو۔ غور کیجئے گا، اس کے سامنے اپنا کمال بیان کرو، 2 حال میں سے ایک ہی ہوگا، یا تو تمہارے کمال کے مقابلے میں اپنی کوئی بات لے کے آئے گا، اور اگر خود برابری نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کو لے کے آ جائے گا۔ یہ حاسد کی پہچان ہے، اور اسے بھی پریکٹیکل کر لیجئے گا ہے کہ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا کہ اگر کمال پیش کیا جائے تو ہم فضائل علی بیان
کرتے ہیں وہ دوسروں کو لے کر کے آتے ہیں. اس سے دوسروں کی محبت کا پتہ نہیں چلتا بلکہ علی سے بغض کی خبر ملتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. میں نے بات کو ختم کر دی. غور کیجئے گا جو بات یہاں تک کہ یہ سلسلہ وراثت ہے اور یہ بات طے ہے کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو چاہے انسان مستحق ہو چاہے نہ ہو دعویٰ تو ضرور پیش کرتا ہے. اور جب اس تک جتنی وہ توقع رکھتا تھا نہیں پہنچتا تو ایک فطری سی بات ہے کہ انسان کے دل میں اس کا بغض و حسد پیدا ہوتا ہے. اب اس سے انسان سے محبت نہیں کرتا بلکہ ایک بغض و حسد ایک جلن. تو اس میں حالانکہ قصور پانے والے کا نہیں ہے قصور دینے والے کا ہے. اگر لڑنا چاہیے جھگڑنا چاہیے تو اس سے لڑو جھگڑو کہ جس نے دیا ہے, اس سے کاہے کا جھگڑا کہ جس نے پایا ہے. یہ تو دینے والے کا قصور کہلائے گا نا. اب معاملہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ دینے والے سے لڑ نہیں سکتا تو سارا غصہ نکالتا ہے پانے والے کے اوپر. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے اور اسی کا خامیازہ بھگتنا پڑا ہے رسول کے گھر والوں کو رسول کی وفات کے بعد. بے خطا یعنی کوئی خطا نہ ہو کوئی جرم نہ ہو لیکن اس کی سزا دی جا رہی ہے اہل بیت کو. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ ایک اتفاقی چیز تھی کہ نبی کی وفات ہوئی اور اتفاقاً یہ سب کچھ ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر تاریخ آپ پڑھیے گا اور تجزیاتی نگاہ سے پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پلاننگ پہلے کی تھی کہ جسے اتنے آرگنائز طریقے سے عملی جامہ بغیر پلاننگ کے پہنانا ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر پہلے کی پلاننگ کے اسے. اب تاریخ دیکھیے گا وہ اتفاقی ہو گیا. تاریخ اگر آپ دیکھیے گا تو یہی فقرہ آپ کو ملے گا وہ اتفاقاً ہو گیا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ تو بس نبی کی وفات ہوئی اور ایک جھگڑا شروع ہوا لہذا مجبوراً اس جھگڑے کو بٹھانے کے لیے ایک اتفاقی طور کے اوپر ایک جلد بازی والا ایک بہت تیزی سے فیصلہ لے لیا گیا تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو. یہی ملے گا آپ کو تاریخ کے اندر. لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. لیکن ذرا سا تجزیہ کیجئے گا ان فقروں کو گوش کیجئے سنیے کہ جو وقتاً فوقتاً زبان سے نکلتے رہے ہیں. وہ فقرے بتائیں گے کہ یہ اسی وقت فوراً جلدی میں لیا ہوا کوئی فیصلہ اتفاقی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ پلان تھا پہلے سے کہ جسے چھپایا گیا تھا اور عملی جامہ پہنایا گیا ہے نبی کی وفات کے بعد. ورنہ اتنا آرگنائز ہونا 2 دن 3 دن کے اندر اندر ناممکنات میں سے کہ جیسے ہی یقین ہوا پہلے اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ تلوار کے جو ہمیشہ میان میں تھی نبی کے جنازے پہ باہر نکل آئی لیکن جیسے ہی یقین ہوا اور سامنے والے نے آیت یاد دکھلائی تو فوراً یقین وہ تلوار میان میں اور چلو. اب آپ تصور کیجئے اتنا پلان کے تحت ہو جانا تو یہ کاہے کا تھا؟ یہی تھا کہ جو حقیقی حقدار ہیں ان کو کچھ کرنے کا موقع نہ دیا جائے. ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے علی سے بھی واقف تھے فاطمہ سے بھی واقف تھے اہل بیت کی
خصوصیات اور ان کی طریقہ کار سے اچھی طریقے سے خبر رکھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اس وقت نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے, اگر ان کا سب کچھ بھی لوٹ لیا گیا تو یہ جنازہ چھوڑ کے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے. جنازہ چھوڑ کر کے جانے والے چلے گئے, حق غصب کر لیا گیا. آپ سوچئے, مصیبت بعد مصیبت. اور یہ جو علی کو تکلیف تھی وہ کوئی مادی چیز کے چھن جانے کی نہیں تھی کہ علی سے تخت چھین لیا گیا, خلافت چھین لی گئی, اس لیے علی کو تکلیف اور علی احتجاج کر رہے ہیں. نہیں, یہ علی کو اپنا درد نہیں تھا, یہ علی کو امت کا درد تھا. یہ علی کو نبی کی زحمتوں اور محنتوں کے برباد ہونے کا درد تھا. اسی لیے علی احتجاج کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی, رسول خدا کی ساری محنتیں کچھ دنوں میں برباد ہو جائیں اگر احتجاج نہ کیا جائے. لیکن بدلہ کیا ملا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے دروازے کے اوپر آ گئے. آگ اور لکڑیاں لے کر کے دروازے پہ آ گئے کہ ابوالحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. آگ لگائی گئی, علی کے گلے میں ریسوان ظلم کا پھندا ڈالا گیا, مدینے کی گلیوں میں علی ابن ابی طالب کو کھینچا گیا. کیا کیا برداشت کیا ہے علی ابن ابی طالب نے, صرف رسول کے دین کی حفاظت کے لیے, اس کو بچانے کے لیے. ابھی بات آئے گی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں علی ابن ابی طالب نے. ان قربانیوں کا ہمارا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے. کیسی کیسی قربانیاں علی ابن ابی طالب نے دی کہ گلے میں ریسوان ظلم کا پھندا ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہے. آ جائیے مولانا تجھ میں. یہ پہلی قربانی, اور صرف یہی نہیں کہ بیوی کا پہلو شکستہ ہو جانا, پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی. کہ جب یہ انسان کے بدن کی کہیں اور کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا, جسم کی کہیں بھی چھوٹی سی بھی, اگر خالی ایک بال بھی پڑ جائے نا, ایک بال بھی پڑ جائے, تو جن کو ساتھ یہ تکلیف ہوئی ہوگی اور جن کو یہ مصیبت پڑی ہوگی وہ گواہی دیں گے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر جسم کے کسی اور حصے میں, ہاتھ, انگلیاں, تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے. جائے کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں. اور ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایسے صبر و ضبط و تحمل کا مظاہرہ کہ وہ علی کہ جو لوگوں کے چہروں سے ان کے درد کو پڑھ لیتا تھا, جو ایک مصیبت زدہ کے چہرے سے اس کی مصیبت کو جان لیتا تھا, وہ علی, اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اگر خبر ہوتی تو جب غسل دینے کے لیے پہنچے تھے, کپڑا ہٹایا تو علی چیخ مار کے نہ روتے. اور سلمان سے مولا نے یہ بات کہی کہ سلمان کیا پوچھتے ہو, فاطمہ ایسی صابرہ تھی کہ پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور فاطمہ نے مجھ سے تذکرہ تک نہ کیا. سارا کام انجام دے رہی ہیں, ساری خدمت جو معمول کے اعتبار سے جو انجام دیا جا رہا تو وہ سارا عمل انجام دے رہی ہیں بیوی. اور کچھ دنوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. کبھی موقع ملا تو مولا کائنات نے جو اشعار پڑھے ہیں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے اوپر, اسے سناؤں گا کہ ایک ایک مصرع مرثیہ ہے, ایک ایک مصرع مرثیہ ہے کہ کیسے جناب مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کی قبر پہ مرثیہ پڑھا ہے اور کیا تکلیف ہوئی اور کیا عالم ہوا. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. آج 5 محرم کی تاریخ ہے. جب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں تو مولا کائنات کو وصیت کی تھی, تو ان وصیتوں میں سے بعض تاریخوں کے اعتبار سے علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے علی, میں اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں, ان کا خیال رکھنا, خاص طور سے میرا چھوٹا شہزادہ حسین, اسے شب کی تنہائی میں سوتے ہوئے اکثر پیاس لگتی ہے, خیال رکھنا کہ حسین پیاسا نہ رہ جائے. یہ ایک ماں سفارش کر رہی تھی,
اپنے شوہر سے, اپنے بچے کے حوالے سے. لیکن عزیزو پھر بھی حسن و حسین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے تھے. 5 سال 7 سال کا سن حسین کا ہو چکا تھا, لیکن کربلا کے میدان میں بھی ہمیں ایک بچہ نظر آتا ہے, ایک 6 مہینے کا بچہ. اور یہ 6 مہینے کا سن پورا ہوا ہے کربلا میں آ کے. 6 مہینے کے تھے جناب علی اصغر کربلا کے میدان میں. اور جب مدینے سے چلے تھے 28 رجب روانہ ہوئے. آپ سوچیے علی اصغر جب مدینے سے چلے تھے, امام حسین کتنے بڑے تھے؟ چند دن کا بچہ, چند دن کا بچہ تھا کہ جسے اپنی آغوش میں لے کر کے, ان ایسے بچوں کو لے کے کوئی اتنا لمبا سفر نہیں کرتا. لیکن حسین جانتے تھے کہ کتاب شہادت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ علی اصغر باپ کے ہاتھوں کے اوپر کربلا کے میدان میں 3 پھل کا تیر اپنے گلے پہ نہ کھا لے کر کے آئے تھے. اور سب سے آخری شہید کا نام بروایت جناب علی اصغر ہے. عباس شہید ہو چکے, علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگ چکا, قاسم کا لاشا پامال کیا جا چکا, سب شہید ہو چکے. اور اب حسین میدان کربلا میں اکیلے ہیں. اور ایک آواز بلند ہوتی ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری فریاد کو آئے, ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک. یہ آواز بلند ہوئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا, خیمے میں کوہرام برپا. حسین دوڑ کے در خیمہ پہ آئے, آواز دی, اے زینب ابھی حسین زندہ ہے. یہ کوہرام کاہے کا ہے؟ کہا بھیا تمہاری آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا لا میری لال کو میری آغوش میں دے دو, شاید کسی کو رحم آ جائے. علی اصغر کو 2 گھونٹ پانی پلاتا جاؤ. لیا حسین نے آغوش میں, ابا کا سایہ کیا. آئے مقتل میں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں قوم اشقیاء کی طرف. اب اس حسین کے سوال کو دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ کیا عالم رہا ہوگا اس بچے کا, کیا عنوان رہا ہوگا کہ حسین کس بے کسی اور کس بے بسی کے عالم میں سوال آپ کر رہے ہیں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے. اے قوم جفاکار, اے قوم جفاکار, اگر تمہاری نگاہوں میں حسین گناہگار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا ہے؟ آؤ اور آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا جاؤ. کوئی جواب نہیں ملتا. پھر حسین مخاطب ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے تم یہ سوچتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے, تو لو میں اسے کربلا کی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں, آؤ اور آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا جاؤ. ہم اور آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں, یہاں کی گرمی میں باہر جانے نہیں دیتے. کہیں ایسا نہ ہو طبیعت خراب ہو جائے, پھول سا بچہ ہے یہاں کی گرمی میں کہ جہاں کا ٹمپریچر 45 46 47 سے اوپر نہیں جاتا ہے. لیکن کربلا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ گرمی کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اگر کچا چنا ریت پہ ڈال دیا جائے تو بھن جائے. یہ فقرہ, یہ مثال دی ہے گرمی کی کہ ایسی تپتی ہوئی گرمی اور ایسا تپتا ہوا صحرا, ریگستان. اور حسین نے اپنے پھول سے بچے کو زمین کے اوپر لٹا دیا. اب اس سے زیادہ مظلومی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو زمین پہ لٹا دیا. دور جا کے کھڑے ہو گئے, انتظار کرتے رہے شاید کسی کو رحم آ جائے اور آ کے علی اصغر کو پانی پلا دے. لیکن سینے میں باپ کا دل تھا. جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو ایک مرتبہ اپنے لال کو آغوش میں اٹھا لیا. ابھی تک قوم اشقیاء سے مخاطب تھے, اب اپنے لال سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, اے میرے لال میں نے تو اپنی حجت تمام کر دی, اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. اے میرے لال اب تم بھی اپنی حجت تمام کر دو. تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر نے اپنے منہ کو کہ جو ابھی تک اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے کہ میرا بابا کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہا ہے, میرے لیے ثواب آب کر رہا ہے, اب علی اصغر نے اپنے منہ کو قوم اشقیاء کی طرف, اپنے رخ کو قوم اشقیاء کی طرف موڑا. سوکھی ہوئی ننھی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانی شروع. اس زبان کا ہونٹوں پہ پھرانا تھا.
کہ اشقیاء ڈھالوں میں منہ چھپا چھپا کے رونے لگے. اشقیاء ڈھالوں میں منہ چھپا چھپا 700 مشکیزیں نہر فرات میں ڈوب گئے کہ واقعاً بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دیا جائے، اس کی پیاس بجھا دی جائے. اور ادھر خیمے سے نکل کے عمر سعد آوا، آئینہ آئینہ حرملا اقطع کلامت، کہاں ہے حرملا؟ ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے. لو عزیزو غضب ہو گیا، 3 پھل کا تیر چلے کمان میں جوڑا گیا. بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہے، 6 مہینے کا بچہ. کیا سن رہا ہوگا، کیا حجم رہا ہوگا، کیا جسامت رہی ہوگی چھوٹے سے بچے کی، 6 مہینے کا. 3 پھل کا تیر، اور تیر کا وزن اتنا تھا کہ جسے تاریخ نے اس فقرے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب علی اصغر پہ اتنا وزنی تیر لگا ہے، فانقلب الصبی علی یدی ابی، کہ بچہ اپنے باپ پہ ایک ہاتھوں پہ ایک جگہ رہ نہیں پایا، بلکہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر، کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر کوئی وزنی چیز مار کے دیکھیے. اب اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتا میں اپنے جملے کی ہرگز وضاحت نہیں دوں گا. آپ خود اپنی فکر کیجئے اور اپنے ذہن میں سوچئے اس بات کو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر کوئی بڑی چیز مار کے دیکھیے کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس کی. اسی بات کو اس فقرے میں کہا گیا کہ اتنا وزنی تیر، 3 پھل کا تیر جب علی اصغر کے پھول سے گلے پہ لگا ہے، پھول سے، فانقلب الصبی علی یدی ابی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اور عزیزو یہ شہادت ایسی تھی کہ حسین نے تیر کو نکالا، گلے سے خون نکلا، چلو میں لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا کہ میں اسی طریقے سے اپنے نانا جان سے ملاقات کروں گا، میں ایسے ہی اپنے نانا جان سے ملاقات کروں گا. لے کے چلے حسین خیمے کی طرف، لے کے خیمے کی طرف چلے. میں ہر سال تقریباً اس مصائب کو پڑھتا ہوں، جو لوگ سنتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ کتنی مظلومی ہے حسین کے علی اصغر کو مقتل سے خیمے میں لانے کے درمیان میں. کیا عالم تھا حسین کے دل کی کیفیت کیا تھی کہ ادھر لے کر کے بڑھے حسین، در خیمہ تک پہنچے، پلٹ آئے، آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ سیعلم الذین ظلموا، پلٹ آئے حسین. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ہر شہید کا لاشا لے کے حسین خیمے میں آئے. علی اکبر جیسے جوان کا لاشا بھی لائے خیمے میں، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاش بھی لے کے آئے ہیں حسین خیمے میں، اون و محمد کا جنازہ بھی لے کر کے آئے حسین خیمے میں. لیکن کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی حسین خیمے پہ رکے بھی ہوں، در خیمہ پہ رکے بھی ہوں. نہیں، لے کے آئے، آواز دیے زینب ام کلثوم اور آ کے اپنے لاڈنوں کو لے جاؤ. رکے نہیں ہیں. لیکن 7 مرتبہ جب علی اصغر کا لاشا لے کے چلے، 7 مرتبہ خیمے تک گئے، 7 مرتبہ خیمے سے واپس آئے. لے جائیں تو کیسے لے جائیں؟ ماں سے کہہ کے آئے تھے کہ پانی پلا کر کے لا رہا ہوں، لیکن ہائے پانی تو نہ ملا، گلے پہ تیر کا نشان. لے کے پہنچے، خیال آیا کم سے کم آخری مرتبہ ماں چہرہ تو دیکھ لے. اس خیال کے آتے ہی امام خیمے میں داخل ہوئے. اے رباب اپنے لال کو لے جاؤ. رباب سے پہلے ایک 4 سال کی بچی حسین کے ابا کا دامن پکڑتی ہے. اے بابا، ارے آپ علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے. سکینہ پیاسی رہی، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں کی چین نگاہ بچے کے چہرے پہ پڑی. امیثلو کا یوں نہار، اے میرے لال، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھ جیسے بچے بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن،
وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.